سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں، اے ایمان کے دعوے دارو، اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو، جب کہ وہ اللہ کے دشمن ہوں، تمہیں پتہ چل جائے، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ حضرات، کہہ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، عملی زندگی کے اندر یہ ترازو رکھنا کہ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف وہ خونی رشتہ ہے، اور اس کے سامنے کلمہ حق کے لیے ڈٹ جانا ہے یا اس سے تعلق ختم کر لینا ہے اللہ کے لیے، اس کا نام ایمان ہے۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر پر ہیں تو پھر تمہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کرنا پڑے گا، اور باقی ہر رشتے کو، باقی ہر تعلق کو، باقی ہر چیز کی قربانی اگر دینا پڑتی ہے تو دینی پڑے گی، کیونکہ ایمان سب سے قیمتی متاع ہے۔ اگر میں اس کو یوں کہوں اور اس کو میں آج کا خلاصہ اور موضوع کہوں کہ ایمان ایک پھول ہے جس کی مختلف خوشبوئیں ہیں، جس سے نکلنے والی مختلف مہکیں ہیں، اور محبت رسول اس کی سب سے پیاری خوشبو ہے۔ ایمان کے پھول کی محبت رسول سب سے پیاری خوشبو ہے، اور اس خوشبو کی حفاظت کے لیے پھر ایمان والے ڈٹ جایا کرتے ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو رب کے اس حکم کے مطابق قربانیاں دے دیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا تھا اپنے تعلق کے حوالے سے، تو عرض کی تھی، آقا آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ پوچھا عمر اپنی جان سے؟ کہا باقی ہر چیز سے سوائے اپنی جان کے۔ فرمایا نہیں عمر، اس وقت تک ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک میں تمہیں تمہاری ہر چیز اور حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے خیال کی، اپنے نظریے کی تجدید کی اور فرمایا آقا عمر کو اب آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آقا نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں پیارے اب بات بنی ہے، اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ اور یہی حضرات صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کہ جو ہمارے لیے آئیڈیل اور مشعل راہ ہیں، اور جن کی زندگیوں کو ہمارے سامنے رکھ کر فرمایا کہ ان کے جیسا ایمان لے کر آؤ گے تو پھر تمہارے ایمان کی گارنٹی دی جا سکتی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو پھر تمہیں ہدایت یافتہ اور کامیاب گردانا جا سکتا ہے۔ اور اسی سورہ توبہ کے اندر اللہ کریم نے آگے چل کے فرمایا کہ ایمان کے دعوے دارو، جب میرے نبی کی محبت اور میری توحید کا مسئلہ اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا وقت آئے، ایک طرف یہ ساری چیزیں ہوں اور ایک طرف
دنیا کا مال و متاع ہو، دنیا کی حب ہو، دنیا کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، والدین کی محبت ہو، پھر پتہ اس وقت چلے گا کہ جب ترازو قائم کیا جائے گا۔ اگر تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ان تمام چیزوں پر غالب ہے تو پھر تم اپنے آپ کو ایماندار کہلانے کے حقدار ہو، اس وقت تم اپنے آپ کو ایماندار کہہ سکتے ہو۔ اگر دوسری طرف ہے تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر نکل جاؤ، دور ہو جاؤ، ہمیں تمہارا یہ ایمان کا دعویٰ قبول نہیں ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر دنیا کی محبت، اپنے تعلق خون کی محبت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں،